أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من علم ومن عجب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محفل کا سلسلہ دستار فضیلت گویا محسوس ہوتا ہے کہ کل ہی کی بات ہو کہ ہم نے ایک درجے سے ابتدا کی تھی اپنے جامعہ کی مخصوص افراد کے ساتھ، اور دیکھتے ہی دیکھتے وقتاً فوقتاً یہ مدرسہ ایک باقاعدہ جامعہ کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کروڑ کروڑ احسان ہے، اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں کرم ہے۔ وہی کسی نے کہا ہے نا، ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ بلا تاخیر میں نہایت ہی معطف انداز سے اپنے استاذ محترم جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ مولانا انس بندیالوی صاحب کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء صدق رسول الله. محترم سامعین، الحمدللہ یہ 5 سال سے جو یہ ادارہ چلتا رہا، آج اس کا جو ہے پھل کھانے کا موقع آ گیا ہے۔ تو شروع میں تمہیدی طور پر میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ علامہ ابن جوزی علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جو ہے حج کے لیے گیا، تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، وہ اپنے آگے جو ہے کپڑے، ہیرے جواہرات، مال و اسباب کا ڈھیر لگایا بیٹھا، اور لوگ آ رہے ہیں اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر، اور اس کے پاس سے انعامات لے کر جا رہے ہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ مطلب کیا کر رہا ہے، ماجرا کیا ہے، یہ اتنا سارا سامان لے کر کیوں آیا ہے، اور یہ سارے بچے کیوں آ رہے ہیں اس کے پاس۔ تو آپ کہتے ہیں مجھے جستجو ہوئی، میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے پوچھا بھائی کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میں تو ایک تاجر ہوں، اور جو ہے میں عجم کے علاقے سے یہاں عرب میں آیا ہوں۔ تو کہتی ہے کیا سلسلہ ہے، کیا ماجرا ہے، اتنا سارا سامان لگایا ہوا ہے، تو آ رہے ہیں اپنے بچے کو لے کر اس کو انعامات دے رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے جو ہے اپنے شہر کے اندر یہ پتہ چلا کہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے اندر حفظ کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے،
لوگ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ نہیں بنا رہے۔ مجھے اس بات کی خبر پہنچی تو میں نے اس کی تصدیق کے لیے پچھلے سال حج کیا اور میں نے یہاں پہ ہر گھر میں گیا، وہاں پہ پوچھا بھائی حفاظ کتنے ہیں، تو بہت کم ہی حافظوں کی تعداد آئی۔ اس کے برعکس عجم کے اندر حافظوں کی تعداد متصرت ہے۔ تو مجھ سے یہ رہا نہ گیا اور میں نے حج کے دوران مکہ مکرمہ کے پاس بیٹھ کر میں نے دعا مانگی اللہ پاک سے، اور میں نے بھی تمام لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اگلے سال میں آؤں گا، جس گھر کے اندر حافظ قرآن موجود ہوگا میں اس سے چند سوالات پوچھوں گا، اگر مجھے پتہ چل گیا وہ پکا حافظ ہے تو میں اسے انعامات دوں گا۔ اس لیے اب میں اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے میرے مال میں بڑی خیر و برکت دی اس دعا کی وجہ سے اور اس دین کے کام کی وجہ سے۔ تو آج میں آیا ہوں، لوگ اپنے بچے لے کر آ رہے ہیں، میں ان کو چیک کر رہا ہوں، اگر وہ حافظ قرآن اچھے ہیں تو ان کو انعامات دوں گا۔ تو علامہ ابن جوزی نے فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ عرب کے اندر جو ہے حفظ کا رجحان پھر سے کم ہو گیا، اور پھر اس بندے نے کتنے اچھے اسلوب سے لوگوں کو حفظ کی طرف راغب کی۔ دیکھیں جی، تو دنیا کے اندر جو ہے کوئی چیز کم ہو رہی ہے، کوئی چیز زیادہ ہو رہی ہے، کسی چیز کی رغبت بڑھ رہی ہے، رغبت کم ہو رہی ہے، اس کے کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ پاکستان میں اس سال 78,000 حفاظ تیار ہوئے ہیں۔ 78,000 بہت بڑی تعداد ہے، اور پاکستان پچھلے 5 سالوں سے پہلے نمبر پہ ہے حفاظ کی تعداد۔ تو پاکستان میں کچھ ہے الحمدللہ۔ سعودی عرب کی ابھی بھی جو ہے میرے خیال 15 یا 20 نمبر کے 15 سے 20 کے درمیان ہے، وہاں حفاظ کی تعداد اتنی کم ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ حفاظ کی تعداد، دین کا رجحان جو ہے لوگوں میں کم ہو جاتا ہے، اور اس رجحان کو پھر ختم کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ انعامات اور اکرامات کی جاتے ہیں۔ تو جس شے کی طرف انعامات ہوں گے، رغبتیں ہوں گی، تو لوگ وہ کام کرتے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر انعامات دیے جاتے ہیں پہ کھلاڑی کو صدارت کے ایوارڈ مل رہا ہے، جو جتنا اچھا ڈانس کر کے دکھائے گا اس کو اتنا بڑا انعام ملے گا۔ تو اب حکومت اگر یہ چاہے کہ ہمارے یہاں سے ڈاکٹر اور انجینئرس تو بڑے بڑے ماہر لوگ نکلے، تو وہی امید چھوڑ دیں، کیونکہ وہ جس شے کی ترغیب دے رہی ہے وہی چیز نکلی، اس کے علاوہ کچھ نہیں نکل سکتا۔ تو اس شخص نے لوگوں کو حفظ قرآن کی ترغیب کے لیے اپنا مال خرچ کیا کہ حفاظ پیدا ہوئے۔ تو یاد رکھیں کہ ہمارا دین بھی جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظیم الشان جماعت کو یہ کہا کہ تم میرے رسول کی خدمت کر لو، اگر تم نہیں کرتے تو میں تم کو ختم کر دوں گا، ایک اور قوم پیدا کر دوں گا جو دین کی خدمت کرے گی، مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے اور میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب یہ آیت سنی تو آپ نے کہا کہ جب دوسری قوم آگے بھی دین کا کام ہی کرتی تو ہم کیوں نہ کریں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے، دین کا کام چلتا رہے گا، البتہ اسباب ہوتے ہیں کہ کیوں لوگوں کا دین کی طرف رجحان کم ہوتا ہے۔ اب ہم اسی سے ریلیٹ کر کے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ مدارس اور درس نظامی کی کیا اہمیت ہے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ پوری دنیا کے اندر جنگوں کے ادوار بنائے جاتے ہیں، کل 5 ادوار بنائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا دور تو یہ بناتے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں فرسٹ جنریشن آف وار، اس کے اندر آمنے سامنے جنگ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں دور بدور لڑائی، تلوار اور نیزے کے ذریعے۔ یہ جنگ کئی عرصے تک چلتی رہی، اور اس جنگ کے اندر کامیابی کا معیار یہ ہوتا تھا کہ جس کے پاس افرادی قوت زیادہ ہے، اور جس کے پاس جنگی سامان زیادہ ہے، اور جس کے پاس جنگی صلاحیتیں زیادہ ہیں، اگر یہ 3 چیزیں موجود ہیں تو وہ جنگ جیت جائے۔ پھر اس کے بعد دنیا کا دور آہستہ آہستہ تبدیل ہوا، پھر آیا دوسرے نمبر پہ سیکنڈ جنریشن آف وار، یعنی دوسرا دور شروع ہوا۔ اس کے اندر مشین گن ایجاد ہوئی۔ اب مشین گن کے ذریعے کیا ہوتا کہ ایک بندہ ایک ہی وقت میں ہزاروں گولیاں نکال دیتا۔ اب اس میں اب افرادی قوت کا اعتبار نہ رہا، اب آپ کے پاس کون سی ٹیکنالوجی ہے، یہ دور شروع ہوا۔ اب ایک بندہ ہے، سامنے 1000 بندے ہیں، وہ مشین گن کے ذریعے ہزاروں کو مار سکتے ہیں۔ تو یہ دوسرا دور شروع ہوا۔ پھر تمام دنیا کے جو مالک تھے انہوں نے مشین گن کی طرف جو ہے اپنی توجہ کی، اور اپنی قوت کو بڑھانے کے لیے مشین گنوں کو خریدنا شروع کیا۔ پھر مزید جو ہے ٹیکنالوجی بڑھی،
اب کیا ہوا بھائی، اب میزائل آ گئے. اب میزائل کے اندر تو آسان کام ہے کہ بھائی کہ ایک ہی جگہ بیٹھو، اپنے ملک میں بیٹھو، دوسرے ملک کو تباہ کر دو، ایک بٹن دباؤ. اسی تھرڈ جنریشن آف وار کے اندر مزید ترقی ہوتی رہی، ایٹم بم ایجاد ہوا. پھر ایٹم بم بھی جو ہے الگ الگ طرح کے ہوئے، ایک کانٹیننٹل اور انٹر کانٹیننٹل. ایک تو ایسا ہے کہ بھائی اپنے بر اعظم کے اندر ہی وہ دھماکہ کر سکتا ہے، اور دوسرا ایسا ہے کہ اپنے بر اعظم کے علاوہ دوسرے بر اعظم تک بھی پہنچ سکتا ہے. تو پاکستان بھی ایک واحد ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم. تو امریکہ نے جب اس کے پاس ایٹم بم انتہائی کمزور ترین موجود تھا، اس نے جاپان کے اندر مارا. ایک دن کے اندر 2 لاکھ لوگ جو ہے مر گئے، ایک دن کے اندر. اس کو کہتے ہیں ماس ڈسٹرکشن بھی، یعنی ایسے ہتھیار ایجاد ہو گئے جس میں بڑی بڑی تباہی ہوئی. لیکن ابھی بھی جنگیں کیا ہوتی رہی، آمنے سامنے ہی ہے. پھر دشمن متعین ہوتا رہا، جس کے بعد جتنی ٹیکنالوجی ہے وہ دوسروں پہ حملہ کرتا ہے. پھر اس کے بعد 4th جنریشن آف وار یہ شروع ہوئی کہ جس کے اندر لوگوں نے ایسا دماغ لڑایا کہ بھئی ہمیں ہمارے دشمن کو ختم کرنا ہے، لیکن اس طرح ختم کریں گے کہ ہم آمنے سامنے نہ لڑیں. اس کے لیے کیا طریقہ کیا جائے گا؟ اس کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پراکسی وار کہتے ہیں. کہ اب اس میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو پیسے دیے جاتے ہیں، وہ دشمن ممالک کے اندر جاتے ہیں، وہاں خانہ جنگی پیدا کرتے ہیں. جیسا کہ پاکستان بھی کتنے عرصے اس پراکسی وار کا شکار رہا. آئے دن جو کبھی یہاں دھماکہ کبھی وہاں دھماکہ، پھر اس کو فرقہ واریت اور لسانیت کے برابر مزید بھڑکایا جاتا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی وہ دھماکے ہوتے رہتے ہیں، اختلافات بڑھتے رہتے ہیں، ملک کے اندر خانہ جنگی ہوتی ہے. پھر یہ دشمن ممالک کہتے ہیں بھائی تمہارے ملک کے اندر تو بھائی بڑے حالات خراب ہیں، اگر اس حالات کو نہیں سدھارا گیا تو پھر تو پوری دنیا کے لیے کیا ہو جائے گا، مصیبت بن جاؤ. پھر ہمیں تمہیں قابو کرنا پڑے گا، تو آگے حملہ کرنا. جیسا کہ عراق میں نہیں کیا، پہلے خانہ جنگی پیدا کی، پھر کہا بھائی عراق کے پاس جو ہے بہت سارے جو ہے کیمیائی ہتھیار ہیں، لہٰذا یہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، اس کے اوپر حملہ کرو. ہمیں کہتے ہیں کہ اسلام کو تم نے کیا کیا؟ تلوار سے پھیلایا. تم نے کون سا جو ہے بڑے شاخوں سے پھیلایا؟ ہزاروں لوگوں کو تم نے، ہزاروں نہیں کروڑوں لوگوں کو مارا ہے. لمحوں کے اندر لاکھوں کو جو مار دیا، اور پھر اپنا جو ہے سیکولر لبرل مذہب کو پھیلایا. لیکن ابھی بھی کیا ہے، یہ جنگ بھی چلتی رہتی ہے، جس طرح شام میں چل رہی ہے ابھی بھی. کہ بظاہر تو دیکھا جاتا ہے کہ سنی اور شیعہ آپس میں جنگ رہا ہے، تو اس طرح کی جو سنیوں کے پیچھے ایک اور اسلامی ملک ہے، شیعوں کے پیچھے ایک اور اسلامی ملک ہے. تو اسلامی ملک کے پیچھے ایک کافر کا ملک ہے، اور ادھر ایک شیعوں کے پیچھے ایک اور کافر کا ملک ہے. تو اصل تو ان کافروں نے مسلمانوں کو دبا دیا، لیکن وہ سامنے نہیں آتا، بلکہ دوسرے کے کندھے پر بندوق چلاتے ہیں. یہ ہے 4th جنریشن. اور پھر اس کے بعد ہوتا ہے آخری جو 5th جنریشن ہو، اور ابھی تک یہیں پر رہے ہیں وہ. تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ اب یہاں پر جتنی کی 4 جنریشن تھی، 4 دور تھے، اس میں بندے کو ٹارگیٹ بنایا جاتا ہے کہ اس کو مارنا ہے، اس کو نقصان پہنچانا ہے، یہ اس جگہ کو تباہ و برباد کرتا ہے. لیکن اب انہوں نے سوچا کہ اب یہ طریقہ جو ہے پرانا ہو گیا، اب ہم بندوں کو نہیں، ان کے دماغ کو ہم قابو کریں. اب یہاں پر جو ہے وہ یہ جنگ جو ہے وہ اجسام کی نہیں بلکہ اذہان کی جنگ ہے. کہ اب ہمیں ایسا بننا چاہیے تو شکل و صورت سے تو وہ لگ رہا ہو کہ بھئی جس طرح کہ 1857 کی جب جنگ ہوئی تو اس میں مسلمانوں نے جنگ کا آغاز کیا تھا، لیکن وہ ہار گئے. اس کے بعد میں جب انگریزوں کی میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ذہن کو قابو کریں گے. اب ہمیں چاہیے کہ بلیک انگلش مین، کیا مطلب ہے بھائی، ایک بندہ جو ہے تو انڈیا پاکستان کا، جسمانی اعتبار سے، حلیے کے اعتبار سے، لیکن دماغ اس کا انگریز کا ہو، ذہن اس کا جو ہے غیروں کے طریقے میں چلتا ہو. تو ایسا چاہیے کہ بلیک انگلش مین کی شکل و صورت کچھ اور ہے لیکن دماغ اس کا کچھ اور ہے. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے پھر اب ذہن پر حملے کی جاتے سنے تھے. اب نظریاتی جنگ شروع ہو چکی، اور یہ نظریاتی جنگ چل رہی ہے اور چلتی رہے گی. اس کے اندر اب سب سے پہلا ہتھیار کیا ہوتا ہے ان کے پاس کہ علی گڑھ کالج، یہ سب سے پہلا ہتھیار تھا. اور علی گڑھ کالج کو بنایا کس نے؟ سر سید احمد خان نے. کہنے کو تو بظاہر کے لوگوں میں مشہور ہے کہ بھئی یہ سید ہے، لیکن تحقیق کی بات یہ ہے کہ یہ سید نہیں تھا. اس نے جب علی گڑھ کالج بنایا تو انگریزوں نے کہا کہ ہمارا کام تو کرو لیکن پیسے بھی مسلمانوں سے لو. تو اس نے چندہ مہم شروع کی. چندہ مہم کے اندر اسے پیسے کم ملنا شروع ہوئے. اس نے اپنے نام جا کے سید لگا لیا، پورے سیدوں کو لوگ چندہ زیادہ دیتے. تو یہ سید تھا بھی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بے فرض مان لے کہ سید تھا بھی
تو بھی اس کی ابتدائی کتابیں اور پھر آخری کتابیں اگر پڑھ لی جائیں، اس میں قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے، توریت کی تفسیر بھی لکھی ہے، اور ایسی تفسیر ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد بندہ کافر ہی ہو جائے۔ اور یہ میں ہمارے مسلک کی بات نہیں کر رہا، چاہے کسی بھی مسلک کے آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لیں تو یہی بات کرے گا کہ یہ مسلمان نہیں تھا۔ اس نے علی گڑھ کالج بنائی اور لوگوں میں پروپیگنڈا شروع کیا کہ بھائی جو اس کالج میں آئے گا اسی کو نوکری ملے گی، جو اس کالج میں آئے گا اسی کی صنعت جو ہے رجسٹر ہوگی، اسی کو جو ہے دنیا کے اندر معتبر مانا جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جیسا میں نے شروع میں بات کی کہ جس شے کی طرف لوگ انعامات اکرامات جاب دی جائیں گے تو لوگ اسی کی جانب بڑھیں گے، تو لوگ رجحان اس کی جانب بڑھتا گیا، اور پھر اس طرح جو ہے یہ اذہان کی جنگ میں وہ کامیاب ہونا شروع۔ یہ وہ موقع تھا کہ جس کو یاد رکھیں، فتنہ جب بھی آتا ہے تو علماء اس کو اسی وقت پہچانتے ہیں، لیکن عوام جب فتنہ چلا جاتا ہے پھر پہچانتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ علماء کے پیچھے چلو تو آپ کو دور حالت کے فتنہ کے بارے میں بتائیں گے اور اس سے بچائیں گے۔ اس وقت علماء نے اس فتنے کو جانچ لیا اور پھر انہوں نے مدارس کا قیام کیا، کیونکہ حکومت نے سارے مدارس بند کر دیے تھے، مدارس کے اندر کو پڑھنے کے لیے نہیں آتا تھا، انہوں نے مدارس کا قیام کیا اور اپنے بل بوتے پر خود اپنے وسائل پیدا کیے، خود جگہیں پیدا کی، خود طلباء کو وظائف دیے اور پھر اس درس نظامی کی بنیاد رکھی۔ تو کس مشکل حالات کے اندر علماء نے درس نظامی اور دین کو بچایا۔ یاد رکھیں کہ میں پہلے بتایا تھا اسلام محتاج نہیں ہے، اسلام چلتا رہے گا۔ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے اس دور میں کس اعتبار سے کام کیا، کس شے کی ضرورت تھی۔ تو ہمارے مسلمان جو انڈیا پاکستان والے تھے انہوں نے جو خدمتیں کی ہیں، لیکن اگر آپ رشیا اور ترکی کے لوگوں کو جانیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہیں کیا کیا۔ رشیا کے اندر تو یہاں تک پابندی تھی، مساجد بند، مدارس بند، کسی بندے کو مسلمان کا نام لکھنے کا اجازت نہیں تھی، اور کسی کے پاس اگر قرآن نکل آتا تو اس کے پورے خاندان کو جو ہے جیل میں ڈال دیا جاتا اور تاحیات جیل میں سڑتا رہتا۔ ایسا سخت معاملہ تھا۔ ترکی کے اندر بھی کمال اتاترک نے ایسے ہی کیا، اور اس نے اذان پہ پابندی لگا دی، عربی زبان پہ پابندی لگا دی۔ ان دونوں ممالک کے اندر لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ رشیا کے اندر پاکستان کا ایک وزیر خارجہ لوگ وہاں پہ گیا، وہ سیاسی طور پہ گیا تھا لیکن مسلمان تو تھا۔ اب اس نے جمعے کا دن آیا تو جمعے کی نماز وہ پڑھتا تھا، تو وہ پرانے دور کا تھا نا، یہ آج کل یہ بھی نہیں کرتے۔ تو اس نے کہا چلو جمعہ ہے، جمعہ تو پڑھو۔ اب جو ہے مسجد ڈھونڈی تو مسجد کہیں مل نہیں، کافی دور جا کے کسی نے بتایا کہ وہاں مسجد ہے، تو مسجد تک پہنچا، مسجد بند، مسجد میں مٹی پڑی ہوئی ہے کیونکہ 2-3 سال سے بند پڑی ہے مسجد۔ اب وہ مسجد کے پاس کھڑا ہے اور دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، کوئی کھولی نہ۔ تو برابر میں ایک دکان تھی، اس دکاندار نے اس کو اشارے سے بلایا، کون ہے تم؟ مسلمان ہو، نماز پڑھتے؟ مسلمان تو میں بھی ہوں لیکن یہاں نماز نہیں ہوتی، حکومت کی طرف سے پابندی ہے۔ تو کہا کہ بھائی میں تو وزیر ہوں، تو مجھے چابی دو۔ چابی میں دے رہا ہوں، مسجد کھولو، اگر تم نے اذان دی، نماز پڑھی، آگے کے ذمہ دار تم خود ہو، میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں یہ کہہ کر چھوٹ جاؤں گا کہ بھائی یہ سیاسی بندہ تھا، ذمہ دے دی، یہ وزیر ہے پاکستان کا، میں کیا کروں؟ اس نے کہا یہ ذمہ داری میری ہے، مجھے تو کچھ نہیں بولے گا۔ اس نے چابی لی، کہتا ہے کہ پہلی دفعہ جو ہے مجھے مسجد میں جا کے رونا آیا۔ پاکستان میں کبھی مسجد میں گیا نہیں، جمعہ پڑھتا تھا لیکن کبھی رونا نہیں آیا۔ مسجد مٹی سے ہٹی پڑی ہے، میں وہاں اندر گیا، پوری مسجد کی میں نے صفائی کی، پھر میں نے اذان دی۔ جب اذان دی تو بھی جو ہے نا ایک گھروں سے جو رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، میرا دل اور جو ہے نرم ہوتا جا رہا تھا۔ خیر کوئی نہیں آیا مسجد کے اندر، میں نے اکیلے نہیں ظہر کی نماز پڑھی۔ میں نے جب باہر نکلا، میں مسجد کو تالا لگایا، دور دور لوگ کھڑے تھے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، سب مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی میرے قریب نہیں آیا۔ تو ایک چھوٹا بچہ دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ آج ہمارے پاس کھانا کھا لیں۔ تو میں نے کہا کیوں نہیں کھاتے؟ میں اس کے ساتھ چلا گیا، ان کے گھر میں گیا، مسلمانوں کا گھر تھا، وہ سب بڑے حیران ہوئے۔ تو لکھ کر مجھے جو ہے کوشش کر رہے تھے سمجھانے کی انگلش کے اندر کہ یہاں پہ ایسے مسائل ہیں کہ ہم جو ہے نہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، ہمارے گھر میں بچوں کو قرآن تک نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ بھی تم اپنا دین کیسے بچا رہے ہو؟ کہتے ہیں ہمارے گھر میں ایک بچہ حافظ،
किस तरह भाई? तो आप चेक करो। उनके सामने उसने दुकान मेरे पास पुरानी मजीद छोटा सा मौजूद था, मैंने खोल के दिखाया, उसका पढ़ो, तो उसने पढ़ा तो उसको पढ़े नहीं आ रहा। मैंने उसको कहा कि आप तो कह रहे थे ये हाफिज है लेकिन उसको पढ़ने नहीं आ रहा। तो कहा कि हमें कुरान रखने पे पाबंदी है, इसलिए हम कुरान रख नहीं सकते, इसलिए बच्चों को देख के पढ़ने नहीं आता, आप उसको आयत पढ़ो या पूरा कुरान पढ़ना शुरू कर दो। तेरे हमारे हुफ़ाज़ किराम जो थे वो सारा उतनी मेहनत करते हैं, वो ज़बान याद कराते हैं, इसलिए फिर उसने कहा मैंने आयत पढ़ी, वो आगे पढ़ता जा रहा है, फिर आगे पढ़ता जा रहा है, फिर मैं उसको रोका और पूरा कुरान ही पढ़ दिया। यानी इतना उन्होंने दीन की हिफाजत की, इतनी मेहनत की। तो बड़े सगीर बाबा इनके अंदर भी उलमा ने जब ये देखा कि अब लोगों का रुझान दुनियावी पढ़ाई की तरफ जा रहा है, और ये रुझान इसलिए है ताकि इनके जहनों को दुनियावी जहन बनाया जाए, माता बड़ा जहन बनाया जाए। उनका जहन ऐसा होना चाहिए कि वो ज़ाहिरी तौर पर तो मुसलमान हो लेकिन उनके जहन में इश्कालात हो, इस्लाम के बारे में एतराज़ात हो। फिर अल्लामा निज़ामुद्दीन साहब रहमान ने एक कोर्स तरतीब दिया, और फिर उस कोर्स को जो है पूरे इंडिया पाकिस्तान के अंदर इसको रिवाज दिया, और ये कोर्स बड़े बड़े उलमा ने बनाया, और इसकी एक एक किताब सोच समझ के रखी गई। मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि इस कोर्स के अंदर जो है शरह अक़ाइद नसफिया भी शामिल है और शरह अक़ाइद जलालिया भी शामिल है। तो अब कहने को तो यह है कि भाई एक ही मतन है, उसकी दो शुबहात को क्यों शामिल किया गया? तो उलमा थे वो जानते थे भाई कि शरह अक़ाइद नसफिया एक बेहतरीन शरह है, लेकिन जहाँ पर आलम के हुदूस का मसला आता है कि आलम पहले से मौजूद था या बाद में बनाए, इस मसले पर अल्लामा तफ्ताज़ानी ने बहुत मुख्तसर गुफ्तगू की है। हालांकि ये मसला पहले भी बहुत वसी अमारकतुल आरा का बड़ा इख्तिलाफ था, और आज भी इसमें शदीद इख्तिलाफ है। लिहाजा शरह अक़ाइद जलालिया के सिर्फ उस हिस्से को शामिल किया गया जिसमें यहाँ पे इस मौजू के ऊपर तफसीलन गुफ्तगू की गई। वो जानते थे कि कौन सी किताब में कौन से चीज़ को रखना है। इसी तरह रिसाला कुतुबिया को रखा गया, वहाँ पर क़यामत के दलाइल दिए गए अगली किस्म। दर्स निज़ामी के अंदर अक़लियात, मंतिक़, फ़लसफ़ा, उसूल फ़िक़्ह की बड़ी बड़ी ऐसी किताबें शामिल की गई कि बंदा अगर वो किताब पढ़ ले तो सारी किताब पढ़ना उसके लिए आसान हो। इसीलिए मुश्किल किताबों को चुना गया। तफसीर बैज़ावी जिसको समझ में आ जाए उसको दुनिया जाके हर तफसीर समझ में आ सकती है, और उसको अब मुताले की हाजत है, जितना मुताला करेगा अपना मुताला वसी होगा। तो मुश्किल किताबें इसलिए शामिल की गई ताकि मुश्किल किताबें तुलबा असातिज़ा से पढ़ लेंगे तो आसान तो खुद ही पढ़ लेंगे। तो ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट होता था। फिर लोगों में रुझान कम होता रहा, ये 25 साल का कोर्स जो है 16 साल का हो गया, 16 साल से आज 8 साल का हो गया। अभी तो लोग चाहते हैं बस हमें रात को सोए और सुबह आलिम बन जाए, डिप्लोमा होना चाहिए हमारे पास में। तो ऐसा जादू हमारे पास नहीं है, असबाब अख्तियार करने पड़ेंगे। तो किसी भी फ़न के अंदर महारत हासिल करने के लिए गहराई और गहराई चाहिए, उसके लिए मेहनत भी चाहिए, उसके लिए मशक्क़त भी चाहिए, उसके लिए मुश्किल किताबें भी होती हैं। तो इससे भागना जो है ये अच्छी बात नहीं है। ये जो रात के कोर्स भी शुरू किए गए हैं, ये मकसद सिर्फ यही है कि आपको देखने से एक प्लेट चखाई जाए, ताकि आपको जब इसका मज़ा आएगा ना फिर आप जो है दूसरे आगे की तरफ जाएंगे, फिर बड़ी चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। और इसकी हमेशा हाजत रही है और हमेशा हाजत इसकी बरकरार रहेगी। अल्लामा अता मोहम्मद बनियानवी अलैहिर्रहमान ने एक पूरा छोटा मक़ाला लिखा है इस मौजू के ऊपर कि दर्स निज़ामी क्यों ज़रूरी है और पुराना कोर्स क्यों ज़रूरी है। इसके ऊपर उन्होंने 10 सवालात कायम किए और कहा कि भाई इस 10 सवालात के जवाबात अगर आप मुझे नई कुतुब से दे दें तो मैं मान लूँगा कि नई कुतुब अच्छी है, किसी को पढ़ाना चाहिए। और अगर आप इस सवालात के जवाबात के लिए पुरानी कुतुब के ही हाजतमंद है तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि कुरान हदीस समझने के लिए पुरानी कुतुब चाहिए जो उलमा की है और उसको गहराई से पढ़ना पड़ेगा। तो याद रखिए भाई, हम इन जदीद चीज़ों का इनकार नहीं है, फ़र्ज़ उलूम ज़रूरी है, हर किसी को पढ़ने चाहिए, लेकिन चंद लोग तो ऐसे हो ना जो हर फन के माहिरीन, तो बुनियादी कोर्स सबको पढ़ना चाहिए, फ़र्ज़ उलूम हर बंदे के पास ज़रूर, लेकिन बड़ी चीज़ों का इनकार भी नहीं, उसको भी हासिल करना चाहिए। हर कोई हासिल ना करे, हर किसी का कोई ना कुछ ज़ौक़ और शौक़ होता है। तो उलमाए किराम ने इस मुश्किल दौर के अंदर अपने वसाइल खुद पैदा किए, खुद इदारे बनाए, खुद उसको चलाया। फिर पाकिस्तान बन गया, यहाँ पर भी यही सिलसिला चलता रहा
اور آج تک یہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ پرویز مشرف کے دور کے اندر پھر جو ہے وہ مدارس کے اوپر پرویز مشرف نے اٹیک کیا اور اس نے کہا کہ میں ہم سارے مدارس کو بند کر دیں گے اور کھلا وہی مدرسہ رہے گا جس کا نظام ہمارے ہاتھ میں ہوگا، جس کا فنڈ ہمارے ہاتھ سے گزر کے جائے گا۔ اس وقت تمام بڑے بڑے علماء کو اس نے میٹنگ میں بلایا اور اس نے دھمکیاں دی انہیں کہ جو ایسا نہیں کرے گا اس کا نیست و نابود کر دیں، ختم کر دیں گے اس کے مدرسے کو، اس کے مسئلہ کو ختم کر دیں گے۔ اس وقت سارے علماء نے مل کر ایک بندے کو اپنا آگے بنایا کہ یہ ہماری بات کرے گا۔ کیا دیگر آدمی تھا، اس نے پرویز مشرف کے سامنے ڈیسک پڑا تھا نا، زور سے ہاتھ مارا اور کہا کہ تم کو جو کرنا ہے وہ کر لو، ہمارے پاس بھی 50 لاکھ علماء ہیں، ہمیں بھی جو کرنا ہے وہ ہم کر لیں۔ اس کا یہ جملہ تھا۔ تو مفتی مجیب الرحمان صاحب نے ہمیں یہ واقعہ بیان کیا، تو وہ بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جملہ جو ہے اس کی حساسیت جو ہے پرویز مشرف بھی سمجھتا تھا اور سارے لوگ سمجھتے تھے۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ 50 لاکھ علماء ہیں، تو اس کے دو مطالب انہوں نے بیان کیے تھے۔ ایک تو مطلب یہ ہے اگر تم مدارس کے خلاف ایکشن لو گے تو ہم 50 لاکھ علماء ہیں یا تم سے 1 روپیہ نہیں لیتے۔ مدرسہ ہم نے خود نے بنایا ہے، بڑا ہم خود رہے ہیں، اس میں فنڈ خود دے رہے ہیں، تو ہم ان کو باہر نکالیں گے کہ 50 لاکھ لوگ جب روڈ پہ آئیں گے نا تمہارا تختہ خود وقت لڑ جائے۔ اور کہا کہ اس کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ یہ 50 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کا کھانا پینا رہائش تعلیم ان کو اچھا جو ہے جاب دینا، ان کو بااخلاق انسان بنانا یہ مدارس کی ذمہ داری ہے، اور حکومت کے پاس اتنا فنڈ نہیں ہے کہ جو ان لوگوں کو سنبھال سکے۔ اگر ہم نے ان کو باہر نکال دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ 50 لاکھ لوگ بھی کھائیں گے تو صحیح نہ کہیں سے، جب وسائل نہیں ہوں گے چوریاں بڑھیں گی، ڈکیتیں بڑھیں گی، کھانا جنگی پیدا ہوگی۔ تو اس وجہ سے پرویز مشرف ڈر گیا اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ تو یاد رکھیں کہ دین جو ہے ہمیشہ جو ہے ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو اس کے کفالت کریں علماء کی اور تمام چیزوں کو مہیا کریں۔ پہلے تو حکومتوں کے ہاتھوں میں یہ چیزیں ہوتی تھی، لیکن اب حکومت اسلام کے بالکل برخلاف کام کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک یہ بھی دنیا کی حقیقت ہے کہ ہر ملک کے اندر ہر شہر کے اندر کلاسز ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے ایلیٹ کلاس جسے کہتے ہیں اشرافیہ، یہ ہائی فائی لوگ ہوتے ہیں جو ہر قسم کی دنیا کی سہولات ان کے پاس میسر ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا طبقہ ہوتا ہے بالکل نچلا طبقہ ہوتا ہے، تیسرا طبقہ کیا ہوتا ہے درمیانہ ہوتا ہے۔ تو حکومت کی جو بات توڑ ہوتی ہے وہ ہمیشہ اشرافیہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ نیچے والا بندہ درمیان والا بندہ کبھی اس کے ہاتھ میں نہیں آتی، وہ ان کی تابع ہو کے چلتے ہیں۔ لہٰذا جتنے بھی اسکول کالجز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، میرے نام لے رہے تو امریکن ہاؤس اسکول بہت مشہور ہے، 25-30 ہزار روپے اس کی مہینے کی فیس ہے۔ آپ دیکھیں حکومت کوئی بھی قانون پاس کرتی ہے اسکولوں کے لیے، امریکن ہاؤس آبجیکشن کرتے تھے، میں نہیں مانوں گا، باقی سب پہ لاگو کرنے تو لگا دو۔ وہاں پہ اتنی مہنگی فیس ہے، ظاہر سی بات ہے کون بھرے گا؟ جو اشرافیہ میں سے ہوگا۔ جب وہ وہاں پہ جائے گا وہ پڑھے گا کیا؟ وہ یہ پڑھے گا کہ اسلام میں کچھ نہیں ہے، اسلام نے نقصان پہنچایا ہے، انگریز ہماری جو حکومت کے لیے بہت درست ہے، جمہوریت سے اچھی کوئی شے نہیں ہے، وہ یہی پڑھے گا۔ آپ دیکھتے ہیں امریکن ہاؤس کے بارے میں کیسی کیسی رپورٹیں موجود ہیں، کس طرح کے ان کے نقشے موجود ہیں، کیا وہاں پہ ڈانس پارٹیاں ہوتی ہیں۔ جب بندہ وہاں پہ جو پڑھے گا تو وہ یہی بنے گا، پھر یہی ہمارا حکمران بنے گا، تو وہ کیا دین کی خدمت کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ اشرافیہ کو قابو کیا جاتا ہے، ان کے ذہن کو تبدیل کیا جاتا ہے، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ جس طرح دیکھیں مولانا یوسف کو لے گئے وہاں پر، اب صاحب کچھ اس کو پڑھا گیا، کل کو یہ پاکستان کا حکمران بنا دیں گے، کیونکہ وہ ساری فیلنگ اس کے اوپر وہی ہے۔ اس نے چند عرصے پہلے بیان کیا تھا کہ نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے، جو آپ آپس میں مل کے رہنا چاہیں بھائی باہمی نظام بندی سے کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ تو یوں کیا ہے ذہن کو قابو کیا جاتا ہے۔ اب ان چیزوں کو جواب دینے کے لیے کون آئے گا؟ اس کے لیے آپ کو دین کا گہرا علم پڑھنا پڑے گا۔ آج آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ میں مغرب میں کوئی بات ہوئی ہے وہ وہیں ختم ہو جائے گی، وہاں کا اثر اب پوری دنیا میں جاتا ہے۔ یہاں پہ کوئی بات ہوئی تو ادھر پہنچ جائے گی، وہاں کوئی بات ہوئی تو یہاں پہنچ جائے گی، تو وہاں پہ اگر کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو یہاں پہ بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ چیز اثرات اگر وہاں پہ سوال اٹھائے اسلام کے خلاف تو اس کا جواب دینے کے لیے آپ کو یہاں سے تیار رہنا پڑتا ہے۔ چلیے یہ اب دیکھیں مثال کے طور پر
8 مارچ جو ہے ہر سال یہاں پہ عورتوں کا جو ہے دھرنا ہوتا ہے، جس میں تمام بے حیا قسم کی عورتیں آتی ہیں، وہاں پہ عجیب عجیب قسم کے پوسٹر بھی لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ حکومت خود اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ پچھلے سال جو ہے وہ بلاول زرداری نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا، میں خود اس کی حمایت کروں گا، میں خود اس کو کرواؤں گا۔ سب ان کو فنڈنگ کی مدد سے ہوتی ہے تو یہ کام وہ کروائیں گے۔ اب وہاں پر رسول اللہ کی شان کے اندر بکواس کی گئی، بہت سخت قسم کے جملے لکھے گئے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کو اوپر وہی لوگ بیٹھے ہوئے کہ اشرافیہ کا دماغ تبدیل ہو چکا ہے۔ تو علماء جو ہے ہمیشہ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں اور فوج جو ہے وہ حصی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے۔ تو اب کون جو ہے ان لوگوں کے جوابات دے گا؟ اب وہاں پہ اس نے کھلے عام کو بولنے پہ اسلام جو ہے وہ مردوں کا ہے عورتوں کا نہیں، اتنا سخت جملہ ہے، اسلام مردوں کا ہے عورتوں کا نہیں۔ کیوں بھائی؟ جب اسلام نے مردوں کو جو ہے طلاق کا حق دیا، عورتوں کو طلاق کا حق نہیں دیا۔ یہ مثال دے رہا ہوں، دیکھیں میں سوال پیدا کر دیا، کون جواب دے سکتا ہے؟ تو ہمیں اس کی تیاری کرنی پڑے گی۔ اگر ہم علم نہیں پڑھیں گے، ہم درس نظامی کو گہرائی سے نہیں پڑھیں گے، تو ہم اپنی طور پر کیسے جواب دیں گے؟ ہم بولیں گے قرآن نے لکھا ہو، کہ میں قرآن نہیں مانتا، کیا جواب دیں؟ یا تو ایسا حال ہے کہ مسلمان ہیں لیکن ہم قرآن حدیث کی بات کرنا کریں، قرآن کی وجہ عقل سے سمجھا، یہ حالت ہو چکی ہے۔ بہاولپور یونیورسٹی ہو، کراچی یونیورسٹی ہو، لمس ہو، کوئی بھی یونیورسٹی ہو، وہاں پر ملحدین کی تعداد روز بروز بڑھتی جائے۔ آپ اس کو بولے قرآن میں لکھا ہو کہ میں قرآن کی بات نہیں کروں، عقل سے سمجھا۔ اس کا جواب بہت آسان ہے کہ اگر جو ہے ایک تو سیدھا سیدھا جواب ہوتا ہے کہ بھائی یہ اسلام نے یوں حق دیا، یوں حق دیا۔ ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے، منطق میں اس کو کہتے ہیں کہ دلیل الخلف استعمال کریں۔ دلیل الخلف کا مطلب ہے چلو کہ تمہاری بات مان لیتے ہیں، تو تمہاری بات مانیں گے تو بہت ساری خرابیاں لازم ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی عورتوں کو طلاق کا حق نہیں، ہم کہتے ہیں چلو دے دو، نتائج دیکھو کیا نکلے گی۔ عورتوں کو اگر طلاق کا حق دے دیا تو دو بڑی بڑی خرابیاں آئیں گی۔ سب سے بڑی پہلی خرابی کیا ہوگی بھائی؟ مدر نے نکاح کیا، 1 لاکھ میں مہر دیا، شام کو عورت بولتی ہے مرد کو طلاق طلاق طلاق، مرد کی چھٹی ہو گئی، پھر دوسرا نکاح کرے گی، پھر 1 لاکھ میں مہر لگے گی، پھر شوہر کو طلاق دے دے گی۔ یہ ہو تو پھر کیا ہوگی؟ وہ عورت مالدار ہوتی جائے گی، مرد کیا کرے گا؟ پھر یہی عورتیں جو ہیں وہ اس میں آ جائیں گی، عورت 5 کے اندر محنت لے کے ڈائیورس اینڈ ہیپی، کہ میں نے طلاق بھی لے لیا اور میں خوش بھی ہوں۔ یہ سب سے بڑی خرابی۔ پھر آپ مجھے بتائیے، جب ایسا معاملہ ہوگا، مرد کو بھی تو اللہ نے عقل دی ہے، وہ اپنی بیوی بچوں کے اوپر خرچ کیوں کرتا ہے؟ تو اس کو پتا ہے کہ ساری زندگی میرے ساتھ رہے گی، لاکھوں کروڑوں روپے ساری زندگی اس پر خرچ کرتا رہتا ہے، وہ کہیں اور نہیں جائے گی۔ جب اس کو یہ پتا چل جائے گا کہ اگلے لمحے کہیں اور چلی جائے گی تو وہ اس پر خرچہ کرے گا، تو لاکھ روپے کے 1 روپیہ مہر نہیں رکھے گا، نکاح ہی کیوں کرے گا؟ پھر کہیں گے بھائی عورت تو بیچاری مظلوم ہو گئی، وہ نکاح نہیں کرتے ہیں، یا پھر آئیں گے عورت بیچاری مظلوم ہے بھائی، اس کو لیا عورت 5 گھنٹے مردوں نے ظلم کر دیا اس کے اوپر۔ تو اسلام حق مذہب ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی ایسے سوالات آئیں تو آپ یاد رکھیں اسلام کے بعد اس کا جواب موجود ہے، اس کی بنیادیں مضبوط ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری اس تک رسائی نہیں ہے، بس ہمارا اپنا مسئلہ ہے۔ تو گہرا علم رکھنے والے ایسے علماء کی ہمیشہ ہر دور کے اندر ضرورت رہی ہے۔ تو آخری بات کر کے مکمل کرتا ہوں اپنی گفتگو کو کہ قاضی ابو بکر باقلانی علیہ رحمہ بہت بڑے عالم دین تھے۔ تو عیسائی جو بادشاہ تھا اس نے جو مسلمان بادشاہ کو یہ کہا کہ ہمارے پاس ایک عالم بھیجو، ہمیں بہت سارے اسلام کے خلاف سوال ہیں ہمارے ذہن میں، ہمیں سوالات پوچھنے۔ تو اس مسلمان جو ہے بادشاہ نے ایک عالم دین کو بھیجا، عیسائیوں نے سوالات کیے، ان عالم دین نے کہا ہمارا قرآن یہ کہتا، ہمارے حدیث یہ کہتی۔ تو عیسائی بادشاہ نے جو ہے مسلمان بادشاہ کو خط لکھا کہ بھائی یہ کیسا بنتا ہے کہ ہمیں قرآن حدیث سے جواب دیتا ہے، اگر ہم اس کو مانتے تو مسلمان ہی نہ ہوتا ہے، ہمیں اس کے جواب نہیں چاہیے، ہمیں عقل سے سمجھائے گا۔ پھر بادشاہ نے جو ہے پورے ملک کے اندر اعلان کیا، تو قاضی ابو بکر باقلانی علیہ رحمہ نے کہا کہ میں اپنی خدمات پیش کرتا ہوں۔ پھر قاضی ابو بکر باقلانی کو وہاں پر لے جایا گیا۔ قاضی ابو بکر باقلانی نے بادشاہ کے دربار میں گھستے ہی اٹیک شروع کر دیا،
بادشاہ کے دربار کے اندر بہت سارے راہب موجود تھے۔ غازی باقرلانی نے بادشاہ کو جو آداب بجائے رہے تو تمام راہبوں سے کہا بھائی آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا آپ کی بیوی بچے ٹھیک ہیں؟ تو راہبوں کے چہرے پہ رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے بادشاہ کو شکایت کی کہ بادشاہ سلامہ کہ یہ مسلمان جانتا ہے کہ ہم راہب ہیں، ہم بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، ہم نہ شادیاں کرتے ہیں، نہ ہماری بیویاں ہوتی ہیں، نہ ہمارے بچے ہوتے ہیں، پھر بھی یہ جان بوجھ کر سوال پوچھ رہے ہیں، اس نے ہماری توہین کی ہے، تو سزا ملنی چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی آپ ہمارے راہبوں کی عزت کرنی چاہیے تھی، آپ نے اتنی توہین کی ہے۔ تو غازی باقرلانی نے کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ آپ کا راہب اتنا پاکیزہ ہے، نہ شادی کرتا ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کا بچہ ہے، آپ کا خدا کیسا ہے کہ اس کی بیوی بھی ہے، اس کا بیٹا بھی ہے؟ سب کے چہرہ فخر ہو گیا، کیا جواب دیں؟ یوں سلسلہ مناظرے کا چلتا رہا۔ غازی باقرلانی نے بڑے کرارے قسم کے جواب دیے۔ اس وقت کے پادری نے اس کو کہا کہ اس کو بھیج دو ورنہ یہ سارے مسلمان کر دے گا۔ تو عقلی جوابات دینے کی ہر دور میں ضرورت ہوتی ہے، لہذا درس نظامی اور مدارس یہ دین کے پھل ہیں۔ اگر اس کو آپ نے ختم کر دیا، اس کی طرف توجہ نہیں دی تو دین خالص کہیں سے نہیں ملے۔ اسکول کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے ذہن کے اندر کس طریقے سے زہر کھولا جا رہا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ چھوٹے سے بچے کے اندر میں نے پہلے بھی مثال بیان کی تھی کہ کلاس کے اندر جو ہے ایک اسٹیچو رکھ دیا جاتا ہے مسجد کا، ایک اسٹیچو رکھ دیا گیا ہے مندر کا، ایک اسٹیچو رکھ دیا گیا چرچ کا۔ ٹیچر نے بچوں کو یہ کہا کہ جاؤ مسجد کے پاس جاؤ ٹافی مانگو، تو بچہ گیا وہاں پر، مسجد نے ٹافی نہیں دی۔ میرے ٹیچر نے کہا کہ اس مندر کے پاس جاؤ، اسے ٹافی مانگو، پھر چرچ کے پاس جاؤ ٹافی مانگو، تینوں طرف سے اس کو ٹافی نہیں ملی۔ ٹیچر نے کہا کہ بھائی ٹافی تینوں نہیں دے سکتے تو ٹافی تو میں تمہیں دوں۔ کہنے کو ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن ذہن میں یہ ڈالا جا رہا ہے کہ مسجد ہو، مندر ہو، چرچ ہو، مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے، مذہب بیکار ہے، اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ یہ بچوں کے ذہن میں زہر ڈالا جا رہا ہے۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں ہمارا بچہ جو اسکول پڑھ کے آ رہا ہے اچھا پڑھ کے آئے گا، لیکن وہ کیا بن کے آ رہا ہے کل کو ہمارے خلاف بھی باتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہماری امت مسلمہ کو اس شر اور فتنے سے بچائے، اور اس لیے مدارس کی طرف رجحان ضروری ہے کہ وہیں آپ کو دین کا صحیح اور حق علم ملے گا، وہیں آپ کو جو ہے ان سوالات کے جوابات ملیں گے اور کہیں نہیں مل سکیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔